علی ہیں تو آپ نے سب کو علی کیوں نہ کہا؟ کیا آپ نے سب کو محمد کہا، سب کو علی کیوں نہ کہا؟ جبکہ سب علی ہے. تو شاید اللہ کے رسول جناب میں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے امت کے حوالے ایک علی کیا. ہم نے پہلے امت کے حوالے ایک علی کیا تو دیکھا بات گلے ایسے ہیں جن گلوں سے ایک علی نہیں اترتا. یہ جتنے سب کمر ہیں، پہلا امام وہ بھی کمر، دوسرا امام وہ بھی کمر، یہ جتنے سب کمر ہیں سلوات پڑھنے والے یہ جتنے سب کمر ہیں. یہ گھرانہ بانی ہاشم کا، اس گھرانے میں کچھ شخصیتیں ہیں، کچھ افراد ہیں، کچھ لوگ ہیں جنہیں قمر کا لقب بخشا گیا. وہ شخصیتیں جنہیں قمر کا لقب عطا کیا گیا. اس گھرانے میں پہلی شخصیت جناب عبد مناف کی ہے جن کا لقب تھا قمر بطحا. یہ جناب عبد مناف ہے، پہلی شخصیت. ان کا لقب تھا قمر بطحا، یعنی بطحا والوں کا چاند. قمر بطحا یعنی بطحا والوں کا چاند. یہ جناب عبد مناف. جناب عبد مناف کے بعد دوسری شخصیت ہے جناب عبداللہ کی، حضور کے والد ماجد. ان کا لقب تھا قمر حرم، یعنی حرم والوں کا چاند. غور کیجیے گا، آپ کے مناف کا لقب قمر بطحا، جناب عبداللہ کا لقب قمر حرم. تیسری شخصیت خود حضور کی ہے. حدیث کتاب پڑھتے ہیں ایک جملہ آیا کان نہل بدر فی لیل تمام ہی و کمال. یعنی حضور کا چہرہ چادر کے نیچے اس طرح چمک رہے تھے، چاند چمک رہا. چوتھی شخصیت مولا کائنات کی ہے والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جبکہ وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلا. اور پانچویں شخصیت خود امام حسین کی. مقتل کی ساری کتابیں گواہ ہیں کہ جب امام کا سر نیزے پہ تھا اور شام کا بازار آیا ہے اور شامیوں نے امام کے چہرے کو دیکھا نیزے پر تو کہا کر رہا کہ حسین کان نہ ہوا قمر، حسین کا چہرہ نیزے پہ اس طرح چمک رہا ہے جیسے چاند چمک رہا ہو. اور چھٹی شخصیت جناب قاسم کی، سب نے لکھا ہے کہ جب خیمے سے رخصت ہو کے مقتل میں آئے ہیں اور دشمنوں نے جناب قاسم کے چہرے کو دیکھا تو کہا خرجا غلام کان وجہ القمر. قاسم کے چہرہ مقتل میں ایسے چمک رہا ہے جیسے چاند چمک رہا ہو. غور کیجیے گا، تو پہلی شخصیت عبد مناف کی، دوسری شخصیت عبداللہ کی، تیسری شخصیت رسول اللہ کی، چوتھی ذات مولا کائنات کی، پانچویں شخصیت امام حسین کی، چھٹی شخصیت جناب قاسم کی. ان سب کو قمر کہا گیا. اور ایک شخصیت اور بھی ہے، ایک شخصیت اور بھی ہے اور وہ ہے جناب عباس. ان کا لقب تھا قمر بنی ہاشم. جناب عباس کا لقب تھا قمر بنی ہاشم. اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. جناب عبد مناف کا لقب قمر بطحا. کیا مطلب یہ ہوا کہ جب اہل بطحا کے حسن و جمال کو ایک مرکز پر جمع کیا عبد مناف قمر بطحا کہتا ہے. میں جناب عباس کے لقب ان تمام کے احکام میں فرق ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں. جناب عبداللہ کا لقب تھا قمر حرم. کیا مطلب؟ جب اہل حرم کے حسن و جمال کو ایک مرکز پر جمع کیا تو عبداللہ قمر حرم کہلائے. چادر کے نیچے جمع ہونے والوں کے حسن و جمال کو جب ایک مرکز پر جمع کیا تو رسول اللہ قمر کہلائے. اجتماع رسالت آگے بڑھنے والوں کے حسن و جمال کو جب ایک مرکز پر جمع کیا تو مولا علی قمر کہلائے. جب وہ شہادت لے کر مقتل نہ جانے والوں کے حسن و جمال کو جب ایک مرکز پر جمع کیا تو امام حسین قمر کہلائے. شہادت کو شہ طرح سمجھنے والوں کے حسن و جمال کو جب ایک مرکز پر جمع کیا
تو جناب قاسم قمر کہلائے، اور ان سب کے حسن و جمال کو، ان تمام کے حسن و جمال کو جب ایک مرکز کو جمع کیا تو عباس قمر بنیائی خدا نے خلد میں عدل عدلی لکھا ہے، خدا نے خلد میں عدل عدلی لکھا ہے، جعلی جعلی پہ محمد اور علی لکھا ہے، سبز پتوں پہ ہے نام حسن، سرخ بولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے، علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، حسن کو نور شہ مشرقین کہتے ہیں، وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، کمال صبر رضا کو، کمال صبر رضا کو حسین کہتا ہے، سبحان اللہ، حشنوتی محمد وعلی محمد بلند سبحان اللہ، یعنی بنی ہاشم کا شان۔ جناب عباس کے بہت سے القاب ہیں اور ہر لقب ایک مکمل مجلس ہے۔ ہمارے یہاں جناب عباس کا تذکرہ ہوگا، مگر زیادہ تر ہم نے دیکھا یہ کہ شجاعت کے حوالے سے تذکرہ زیادہ ہوتا ہے۔ میں جناب عباس کی شجاعت پر گفتگو نہیں کرتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ذات کی ننیال میں شجاع ہو اور دنیال میں شجاع ہو، ایسے گھرانے میں تو کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی شجاعت پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ جناب عباس کے ننیال قبیلے بنو کلاب شجاع ترین قبیلہ، سننے بامادہ تو سنیے، جناب عباس کے نانو جناب عامر، ان کا لقب تھا ملاعب السنا، یعنی نیزوں سے کھیلنے والا۔ نانا کا لقب ملاعب السنا یعنی نیزوں سے کھیلنے والا۔ جناب عباس کے ماموں جناب جعفر، ان کا لقب تھا شورا، یعنی عرب میں شجاع ترین فرد۔ تو نانا ملاعب السنا، ماموں شورا، خاندان تھا جس نے نہ جانے کتنی تلواریں انعام میں حاصل کی۔ یہ ننیال، نانا ملاعب السنا، ماموں جولر، ننیال، یہ ننیال۔ ننیال کے ساتھ ساتھ ددیال کی شجاعت، اللہ اکبر، ددیال کی شجاعت، اللہ اکبر۔ اللہ جانے کون بولے گا کون نہیں بولے گا۔ جناب عباس کے دادو جناب ابو طالب، محبت چھلک نہ جائے تو مسجد پڑھنے کا فائدہ کیا۔ جناب عباس کے دادا جناب ابو طالب اتنے بڑے شجاع کہ جب تک باحیات تھے نبی پر ہجرت کی نوبت نہیں آئی۔ سرکار دو عالم پر ہجرت کی نوبت نہیں آئی۔ اور جناب عباس کے والد مولا علی، مولا علی اتنے بڑے شجاع، مولا علی اتنے بڑے شجاع، اتنے بڑے شجاع، اتنے بڑے شجاع کہ جہاں پر تمام شجاع انسانوں کی شجاعت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے مولا کی شجاعت کی میرے مولا
بولا کہ شجاعت کی طرح اور کیجیے گا، بڑی اہم بات ہے. تو ننیال میں شجاع، تبیال میں شجاع، بڑا بیدار مجمع ہے، بڑا باشعور مجمع ہے. اے میرے لیے میں آپ کو شجاعت جناب عباس کی جھلکی دکھاؤں. سب نے لکھا، سب نے بال اتفاق کہ 30,000 کا لشکر تھا جو فرات کا قبضہ کیے ہوئے تھا. اور ایک عام اعلان کہ ہمیں ایک قطرہ پانی خیمے حسین میں جانے نہیں دیں گے. لشکر کی تعداد 30,000 تھی. سب نے لکھا ہے کہ جب اس 30,000 کے لشکر نے سنا کیا عباس کو پانی لانے کی اجازت مل گئی. علی کا بیٹا عباس پانی لینے آ رہا ہے. جب یہ اطلاع مل گئی تو لکھا ہے کہ اس 30,000 کے لشکر نے اپنا سکون ذات کھو دیا. یہ 30,000 کا لشکر تھا. اس نے سنا علی کا بیٹا عباس پانی لینے آ رہا ہے تو لکھا ہے کہ 30,000 کے لشکر نے اپنا سکون ذات کھو دیا. اب کیا ہوگا؟ علی کا بیٹا عباس آ رہا ہے، پانی لینے کے لیے آ رہا ہے. تو آپ مجھ سے سنیے، جب جناب عباس چلے تو آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ جو 30,000 کا لشکر تھا ان کے سکون ذات کو چھینا. جو 30,000 کا لشکر تھا اس کے سکون ذات کو چھینا اور آگے بڑھے تو جو سامنے آیا اس کی حیات کو چھینا. اور آگے بڑھے تو جو سامنے آیا اس کی حیات کو چھینا اور آگے بڑھے تو خوراک کو چھینا. میں تو کہتا ہوں سکون ذات کیا ہے، ان کی حیات کیا ہے، خوراک کی مٹھاس کیا ہے. اگر حسین اجازت دے دیتے تب بات حسین کی کائنات چھین لیتے. محبت والے ہوتا نہیں ہو سکتی. اگر یہ شجاعت ہے کیا؟ حضور نے فرمایا کہ ان اللہ یحب الشجاع ولو علی قتل الحیہ. اللہ شجاعت کو پسند کرتا ہے. ایک ایسی صفت ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے. ولو انسان اس کمال کا اظہار کرے ایک سانپ کے مار دینے ہی سے کیوں نہ. ابھی اس کو ابھی ترجمہ کر لیا، متوجہ نہیں ہوئے. اللہ شجاعت کو پسند کرتا ہے. بولو انسان اس کمال کا اظہار کرے، اس صفت کا اظہار کرے ایک سانپ کے مار دینے ہی سے کیوں. اللہ شجاعت کو پسند کرتا ہے. بولو انسان اس کمال کا اظہار کرے سانپ کے مار دینے سے کیوں نہ. یعنی حضور نے اظہار شجاعت کا ادنا ترین ذریعہ، کم ترین ذریعہ قرار دیا سانپ کو مار دینا. جو سانپ کو مار دے گا وہ شجاع بنا ترین ذریعہ سانپ کو مار دینا. اب اگر کوئی سانپ دیکھ کے رونے لگے سانپ سے کیا ڈرنا؟ سانپ سے کیا ڈرنا؟ جانوروں میں سب سے کمزور جانور، سب سے ضعیف جانور، سب سے ناتواں جانور اگر کوئی ہے تو سانپ ہے. اور اتنا کمزور ہے جو بھائی کے بیچارے پاس چلنے کے پیر تک نہیں جائے. تو اتنے کمزور جانور سے کیا ڈرنا؟
نہیں میرے دلو، آپ کے نفس میں قوت ہونا چاہیے. یہ تو جملہ جہاں نفس کمزور ہوتا ہے وہ انسان سانپ دیکھ کے ڈرتا ہے. جہاں نفس قوی ہو وہاں سانپ دیکھ کے انسان ڈرتا نہیں ہے. سانپ سے ڈر جانا ایک کمزوری نفس کی علامت ہے. سانپ کو مار دینا یہ نفس کے قوی ہونے کی علامت ہے. تو اگر نفس کمزور ہوگا تو چاہے جس کے پہلو میں ہو آئے گا تو ڈرے بھی اور روئے گا بھی. اور اگر نفس قوی ہو تو چاہے گہوارے نہ ہو تو گہوارے بھی ہو. تب پہنچ گئے میں مولا کائنات گہوارے میں. اب آیا آپ نے تو ٹکڑے کر دیا. جنہیں ہر مقام پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں نا وہ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ بڑھا دیتے ہیں تو غلو ہے. کہاں کوئی بچہ گہوارے میں ہو اور کہاں آ جائے سانپ آ جائے دو ٹکڑے کر یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی. آنا بھی نہیں چاہیے. آنا بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ ہے موجودہ اور موجودہ تہذیب سے جو سمجھ میں نہ آئے گہوارے میں آ گیا تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. تو ہم نے کہا کہ یہ بات آپ کے سمجھ نہیں آتی تو ایک بات میرے سمجھ نہیں آتی. آپ سمجھائیے کیا کون سی بات ہے. ہم نے کہا کہ جناب عیسیٰ گہوارے میں تھے اور 3 دن کے تھے. ماں کی عصمت خطرے میں پڑ گئی تو گہوارے سے بول اٹھے. کیا ہو رہی تھے گہوارے میں تھے اور ماں کی عصمت خطرے میں پڑ گئی تو گہوارے سے بول اٹھے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یہ بات آپ سے سمجھ میں آتی ہے کہاں آتی ہے. تو جب یہ آتی ہے تو وہ کیوں نہیں آتی. جب یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ کیوں نہیں آتی. یا عیسیٰ بولے قول عیسیٰ بات 2 ٹکڑے ہوا وہ پھر لے لی. یہ بھی گہوارے میں وہ بھی گہوارے میں. یہ بھی 3 دن کے وہ بھی 3 دن کے. یہاں زبان چلی ہر سمجھا ہاتھ چلا. اگر آواز میں زور نہ لگاؤں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بات کمزور ہے. اگر آپ وہ کریں یہ بھی گہوارے میں وہ بھی گہوارے میں یہ بھی 3 دن کے وہ بھی 3 دن کے. یہاں زبان چلی ہر ایک سمجھا یہاں چلا. کیا بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے بھائی. اگر اعتراض کرنا ہو تو اس بات پہ اعتراض کرو عیسیٰ نے زبان کیوں چلائی علی نے ہاتھ کیوں چلایا. مگر اس پر کوئی اعتراض کیوں. لیکن سبوں کو معلوم ہے کہ کمزور کی زبان کرتی ہے شہزور کا. سب نے لکھا دل اتفاق کہ مولائے کائنات نے اللہ سے بیٹا مانگا. مولائے کائنات نے اللہ سے ایک بیٹا مانگا. علی اس ذات کا نام ہے جس نے اپنے اللہ سے کبھی نہ دنیا مانگی آخرت مانگی. اپنے لیے مولائے کائنات نے اللہ سے نہ کبھی دنیا مانگی اور نہ کبھی آخرت مانگی. نہ دنیا کی کوئی چیز مانگی اور نہ آخرت کوئی شے مانگی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا معیار آپ کے معیار سے بہت پست تھا. دنیا کا معیار مولائے کائنات کے معیار سے
شے اس لیے نہیں مانگی کہ آخرت کی ہر شے مولائے کائنات کے قوت خرید کے اندر آپ کتنا بولتے ہیں دنیا اس لیے نہیں مانگی کہ دنیا کا معیار آپ کے معیار سے بہت پست ہو، اور آخرت سے کوئی شے اس لیے نہیں مانگی کہ آخرت کی ہر شے مولائے کائنات کے قوت خرید کے اندر دنیا میں دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں، کچھ ہے چھوٹے لوگ، کچھ ہے بڑے لوگ۔ چھوٹے لوگوں سے مراد ہم اور آپ ہیں، بڑے لوگوں سے مراد انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، ائمہ ہیں، اولیاء ہیں۔ تو جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی مانگیں بھی ہمیشہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ کیا بولے؟ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کی مانگیں ہمیشہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، پیسہ مل جائے، اقتدار مل جائے، کرسی مل جائے، شہرت مل جائے، کاریں مل جائیں، بنگلہ مل جائے۔ چھوٹے لوگ ہیں نا، مانگیں چھوٹی چھوٹی، اور بڑے لوگوں کی مانگیں بڑی بڑی ہوتی ہے۔ جنت کی سرداری مل جائے، ہدایت مل جائے، ہدایت پر روزگار مل جائے۔ بڑے لوگوں کے مانگے بڑی بڑی، اقتدار مل جائے، کرسی مل جائے، چھوٹے لوگ ہی مانگے۔ اور بڑے لوگوں کے مانگے جنت کے سرداری مل جائے، ہدایت مل جائے، مسجد معبود مل جائے۔ وہ سنیے گا، مولائے کائنات نے نہ دنیا مانگی نہ آخرت مانگی۔ دنیا اس لیے نہیں مانگی کہ دنیا مولا کے معیار سے بہت پست تھی، اور آخرت اس لیے نہیں مانگی کہ آخرت کی ہر شے مولائے کائنات کے قوت خرید کے اندر تھی۔ ارے کیا چاہیے؟ جنت روٹیاں دے کے لے جائیں گی۔ کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ ولایت انگوٹھی دے کے لے جائے گا۔ کیا چاہیے؟ مسجد معبود بستر پہ سو کے لے جائے گا۔ اور نہ آخرت مانگی، بہت توجہ، نہ اللہ سے دنیا مانگی، نہ آخرت مانگی، اور نہ مانگنا یا اللہ ہونے کی علامت ہے۔ نہ دنیا مانگی، نہ آخرت مانگی، اور نہ مانگنا یہ اللہ ہونے کی علامت ہے، خدا ہونے کی علامت ہے۔ بندہ محتاج ہوتا ہے، بے نیاز اللہ ہوتا ہے۔ نہ مانا یہ اللہ ہونے کی علامت ہے۔ بھائی یہ سوچ کر مولا علی نے اللہ سے ایک بیٹا مانگ لیا کہ کہیں نصیریوں کو میرے خدا ہونے والا نہیں۔ ذات نے کبھی اللہ سے کچھ نہ مانگا ہو، اگر وہ ذات کبھی اللہ سے کچھ مانگے گی تو جو چیز اللہ دے گا یہ بحثی نہیں کرنا چاہیے کہ جناب عباس میں یہ کمال تھا اور یہ کمال نہیں تھا۔ اللہ نے ہر کمال جناب عباس کی کوئی ایسی صفت، کوئی ایسا کمال نہ تھا
جو اللہ نے جناب عباس کی وجود میں رکھا ہو. اور سب سے بڑی دلیل تو ہے کہ عباس بیٹے ہیں علی. جناب عباس بیٹے ہیں علی کے، مولا علی کے. اور علی اس ذات کا نام ہے جس نے اپنے اللہ سے کبھی اپنے لیے کچھ نہ مانگا. جب نہیں مانگا چاہنے والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے. پہلی مرتبہ میرا مولا مصلی بچھا کر اپنے اللہ سے اپنے لیے کچھ مانگ رہا ہے. یا اللہ تم اس علی کو ایک بیٹا دے دے. ہمیں مجمع بتایا مانگنے والا کون؟ مانگنے والا کون؟ علی. جس سے مانگ رہا وہ کون؟ وہ بھی علی. بھیا جب مانگنے والا بھی علی ہو، جس سے مانگ رہا وہ بھی علی ہو، تو اب علی کو علی جیسا تو دے گا. وجود میں رکھا ہو. چلیے ایک کمال ہے علم. کیا جناب عباس کے یہاں علم نہیں تھا؟ سجا کہتی اسے ہے جو ہر میدان کا فاتح ہو. علم بھی تھا جناب عباس کے. علم تھا. آپ پوچھیں گے مولانا کیا دلیل ہے؟ علم تھا. میرے پاس دلیل ہے. سب نے لکھا ہے کہ جب جناب عباس کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے مولا علی کے گود میں آئے. آپ نے لیا اور لینے کے بعد گود میں لینے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ اپنی زبان عباس کے دہن اپنی زبان جناب عباس کے دہن میں. سب نے لکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد امام حسن آ گئے. بیٹے نے بیٹے کو بیٹے گود میں دیا. امام حسن نے لیا پہلا کام اپنے زبان عباس کے دہن. تھوڑی دیر کے بعد امام حسین آ گئے. بھائی کے گود میں دیا. اس نے پہلا کام کیا کہ اپنے زبان عباس کے دہن میں. کہہ تو جملہ پہنچے کے بعد ذہن میں پتا یہ چلو کہ جناب عباس کی پہلی جگہ ماں کا شیر نہیں لو آپ معصومین بنا. اب یہ زبان کا ذہن میں دینے کا راز کیا ہے؟ اس پر آپ غور کر لیں گے سارا معاملہ ہو گیا. زبان کا دہن میں دینے کا راز کیا ہے؟ پھر سب نے سنا ہے کہ مولا کائنات کی ولادت ہوئی. رسول اللہ آئے اپنے زبان علی کے دہن میں. امام حسن آئے امام حسن زبان رسول اللہ نے اپنی زبان دہن میں دی. امام حسن نے زبان کا دہن میں دینے کا راز. ابھی آپ نے غور کیا کہ زبان کا دہن میں دینے کا راز کیا ہے؟ میں مثال دے دوں. آپ گھر بچہ پیدا ہوا، آپ ناما ہیں، نواز صاحب کیا پیدا ہوا ہے، لا کے آپ گود میں ڈالا گیا. یہ زبان نواز کے ذہن میں گھر گھر پھنس ہو جائے گا. آپ دادا ہیں، پوتے کی ولادت ہوئی ہے، گود میں آپ کا ڈالا گیا. یہ زبان ہر گھر پھنس ہو جائے گا. آپ باپ ہیں، بیٹا ہے آپ کا، یہ زبان ہر گھر پھنس ہو جائے گا. تو آج بگڑنے والوں ہم نے پوچھا آپ کیوں بگڑتے ہیں؟ کہا آپ کو معلوم نہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہا میڈیکل سائنس کا کہنا یہ ہے کہ بہت سے جراثیم ہوتے ہیں جو زبان کے ذریعے بچے تک پہنچ جاتے ہیں. میری بات مکمل ہو گئی. آپ نے غور کریں اپنا کیا بہت سے جراثیم ہوتے ہیں جو زبان کے ذریعے بچے تک پہنچ جاتے ہیں. میڈیکل سائنس کا کہنا ہے. اور میں کہتا ہوں میڈیکل سائنس جو کچھ کہتی ہے بالکل بجا، بالکل صحیح، بالکل درست. بہت سے جراثیم ہوتے ہیں جو زبان کے ذریعے بچے تک پہنچ جاتے ہیں. مگر کہاں جہاں جراثیم ہو جہاں جراثیم ہوں گے کہتے جملہ بھائی جہاں جراثیم ہوں گے وہاں جراثیم پہنچیں گے. اور جہاں علم ہو، فضل ہو، تقویٰ ہو، شہود ہو، سلامت پانے والا
امام علی نقی علیہ السلام اور 10ویں امام مدینے میں تشریف فرمائے. سنیے گا، ایک مدینے میں آیا آپ کا چاہنے والا جس کا تعلق تھا ایران سے. ایرانیوں کی زبان فارسی ہے. آیا ہے مدینے میں 10ویں مولا کے پاس، یہ سوچ کر کہ امام کو ہماری اپنی زبان تو آتی نہ ہوگی. ان کا تعلق عرب سے ہے، عربی زبان عربی ہے، ان کو فارسی تو آتی نہ ہوگی. یہ سوچ کر لکھا ہے کہ اس نے گفتگو کی امام سے عربی میں کہ فارسی نہ آتی. گفتگو کر رہا ہے. کیا دلیل ہے جناب عباس کریم کا؟ جب گفتگو تمام کر چکا اور نوبت ہے کہ امام اس کی باتوں کا جواب دیں، تو لکھا کہ امام نے اس کی باتوں کا جواب دیا اس کی زبان میں. اس کی زبان میں. وہ تو حیران ہو گیا، مولا آپ میری زبان مجھ سے بہتر بول رہے ہیں. میں نے تو آپ سے عربی میں گفتگو کی کہ آپ کو فارسی نہ آتی ہوگی، اور آپ میری زبان مجھ سے بہتر. میرے آقا آپ ایران میں کتنے مہینے رہے؟ ارے آپ میری زبان مجھ سے بہتر بول رہے ہیں. تو امام نے فرمایا بھائی میں ایران نہیں گیا. کہا مگر مولا آپ میری زبان مجھ سے بہتر بول رہے ہیں. تو امام نے کہا اچھا یہ بتا میں تیرا کون ہوں؟ یہ بتا میں تیرا کون ہوں؟ تو اس نے کہا آقا آپ ہمارے امام ہیں. کہا وہ امام کیسا جو مامون کی زبان نہ جانا؟ مطمئن ہو گیا. امام نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں آیا؟ میں نے نہیں مولا آپ نے فرما دیا یقین تو ہے، لیکن امام نے محسوس کیا کہ شاید ابھی شک کے جراثیم پوری طرح مٹے نہیں ہیں. تو امام نے کہا اچھا کیا باہر سے کنکری اٹھا کے، سنیے گا، کنکری اٹھا کے لے آیا. وہ گیا اور جانے کے بعد باہر سے کنکری اٹھا کے لے آیا، لا کے امام کے ہاتھوں پر رکھ دیا. لکھا کہ امام نے اس کنکری کو اپنے زبان سے مست کیا. مست کرنے کا کہا لے اسے اپنے دہن میں رکھ لے. کہا لے اسے اپنے دہن میں رکھ لے. لیکن جیسے اس نے اس کنکری کو اپنے دہن میں رکھا 70 زبانوں کا عالم بن گیا. ایک معصوم کی زبان سے بس ہو جائے اور کوئی اپنے دہن میں رکھ لے تو 70 زبانوں کا عالم بن جائے. تو وہ بچہ جو 3 معصوموں کی زبان تمام تھا جو اللہ نے جناب عباس کے وضو میں ہر کمال بلایا بھائی یقین کو ایسا قبیلہ تلاش کرو جو شجاع ہو. کیا ہو؟ جو شجاع ہو، تاکہ میں اس قبیلے کی کسی خاتون سے عقد کروں اور اللہ مجھے شجاع بیٹا دے. اب یہاں میں ٹھہروں گا اور ٹھہر کے آپ کے ذہن کا جائزہ لوں گا. آپ متوجہ نہیں کریں. کیا کہا؟ کوئی قبیلہ تلاش کرو جو شجاع ہو تاکہ میں اس قبیلے میں کسی خاتون سے عقد کروں اور اللہ مجھے شجاع بیٹا دے. مولائے کائنات نے شجاع قبیلہ کہا، شجاع عورت نہیں کہا. آپ کتابیں ڈھونڈ آئیے کہیں آپ کو نہیں ملے گا.
مولائے کائنات نے کہا کہ شجاع قبیلہ ہو تاکہ اس قبیلے کی بھی شجاع عورت سے بہادر عورت سب کروں، اور اللہ مجھے بہادر بیٹا دینا۔ شجاع قبیلہ کہا، شجاع عورت نہیں کہا، بہادر قبیلہ کہا۔ بہادر عورت نے کیوں؟ پھر مولا جانتے تھے کہ اگر ہم نے بہادر عورت کہہ دیا تو پھر عورتوں کو میدانوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بات کو توجہ دیں، اس لیے کہ آپ متوجہ تھے، اور اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ اب میں دیکھوں گا آپ کا ذہن متوجہ ہے کہ نہیں ہے۔ مولائے کائنات کا شجاع قبیلہ ہو، شجاع قبیلہ ہو تاکہ میں اس قبیلے کی کسی خاتون سے عام کروں اور اللہ مجھے شجاع بیٹا دے۔ شجاع قبیلہ کہا، جب کی بیٹی لینا ہے، جب کہ مولائے کائنات کو بیٹی لینا ہے، دینا نہیں ہے۔ بیٹی لینا ہے، دینا نہیں ہے، مگر کیا شجاع قبیلہ ہو، جب کی بیٹی لینا ہے، دینا نہیں۔ ابھی کون سمجھائے؟ ارے جو بزدل قبیلوں سے وہ بیٹی لیتا نہیں، وہ کسی بزدل کو اپنی بیٹی دے گا۔ اللہ مجھے شجاع بیٹا دے، بہادر بیٹا دے۔ جناب عقیل ہے، جعلی قبیلہ ہے۔ کون سا قبیلہ؟ قبیلے بنو کلاب، شجاع قریب قبیلہ، بہادر قریب قبیلہ۔ یہ کس نے کہا؟ جناب عقیل نے، بہادر قریب قبیلہ۔ تو قبیلے بنو کلاب یہ ایک تو شجاع قریب قبیلہ تھا، دوسری بات یہ بنی ہاشم کا دوست قبیلہ تھا۔ بنی ہاشم کا دوست قبیلہ تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے جو بڑی اہم ہے، یہ قبیلہ معاذ اللہ کوئی کافروں کا قبیلہ نہیں تھا۔ میں دلیل دوں گا، یہ کوئی بت پرستوں قبیلہ نہیں تھا، موحد تھے، اللہ پرست تھے، ملت ابراہیم پر چلنے والے تھے۔ ایک ایک کافر قبیلہ نہیں تھا، دوسرے ایک دوست قبیلہ تھا۔ اچھا کیا دلیل ہے کہ کافر قبیلہ نہیں تھا؟ جس نے جناب عباس کی سوانح حیات لکھی ہے، سب نے شطر کو لکھا ہے کہ ایک دن جناب عباس کے نانا جناب عامر نے رسول اللہ کے پاس اس تحفہ بھیجا غلام کے ہاتھ میں۔ تحفہ بھیجا رسول اللہ کے پاس غلام کے ہاتھوں۔ غلام تحفہ لے کے آیا، لا کے اس نے رکھ دیا۔ نبی کریم پوچھا کیا ہے؟ کہا تحفہ ہے۔ کس کے لیے؟ کہا آپ کے لیے۔ کس نے بھیجا ہے؟ کہا عامر نے بھیجا ہے۔ تو حضور نے کہا غلام سے عامر خود کیوں لے کر نہیں آئے؟ عامر خود کیوں نہیں آئے؟ تو غلام نے کہا یا رسول اللہ عامر سخت بیمار ہے، ورنہ وہ خود لے کے آتے۔ تو نبی کریم نے جب سنا کہ عامر بیمار ہے تو آپ نے کیا کیا؟ ایک چٹکی خاک اٹھائی، اپنا لعاب لگایا، لعاب سے مس کیا، غلام کو دیا، کیسے لے کے جا، پانی میں گھول کر عامر کو پلا دے گا۔ بہت بڑی بات ہے کیا ہے کہ قبیلہ کو وہی تھا، کافروں کو قبیلہ نہیں تھا۔ لے کے جا اسے پانی میں گھول کر عامر
नबी का लवाब काफिरों को नहीं मिलता। सुजा करीम कबीला, बहादुर करीम कबीला, बस एक बात है और सुनिए और उसके बाद मस्जिद के सुल्तान में करीब उधर गौर कीजिएगा। लिखा है कि रसूलुल्लाह ने कहा मेरे बैयत को। अच्छा, जनाब आमिर ने कहा या नबी अल्लाह मैं बैयत तो करूंगा मगर ये मेरी शर्त है। क्या शर्त है? का शर्त ये है कि आप अपने बाद अपना जानशीन मुझे बनाएंगे। मैं आपके हाथों का बैयत तो करूंगा मगर शर्त है कि आप अपने वजीर वसी जानशीन मौला मुझे बनाएंगे। तो रसूलुल्लाह ने मुस्कुरा कहा आमिर अगर अल्लाह ने यह प्यार हमें दिया होता तुम्हें मौला बना था, मगर मामला ये है कि यह अख्तियार अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। वो जिसे चाहेगा उसे मौला बनाएगा, वो जिसे चाहेगा उसे मौला बनाएगा। भाई आखिरी फर्ज तक तवज्जो, क्या कहा? मौला मुझे बनाएंगे। तो अल्लाह के हाथ में अख्तियार है, अल्लाह जिसे चाहेगा उसे मौला बनाएगा। तो जनाब आमिर के दिल में यह आरज़ू तो थी, ये तमन्ना तो थी कि नबी के बाद मौला मैं बनूं, नबी के बाद मौला मैं बनूं। अल्लाह ने कहा आमिर हम तुम्हारे इस नेक नियति का सलाह ये देंगे, नेक नियति का सलाह ये देंगे कि जो बेटा होगा तेरी बेटी का बेटा, मगर दुनिया कहेगी मौला लक़ब है गाजी। जनाब अब्बास को शहीद नहीं कहते। जब भी याद किया जाता है गाजी अब्बास, जी बेशक, या अब्बास से नहीं, जब तक नहीं बोलेंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। गाजी अब्बास या अब्बास से मौला गाजी। कभी आज तक आपने सुना होगा शहीद अब्बास? क्या सुना होगा ये बताइए? या अब्बास से शहीद? जब भी याद किया जाता है गाजी अब्बास या अब्बास से गाजी। जनाब अब्बास को शहीद नहीं कहा जाता, गाजी कहा जाता है। कभी आपने गौर किया क्या वजह है? मजलिस हो गया मेरा शुक्ला। कभी आपने तवज्जो दी, गौर किया कि जनाब अब्बास को शहीद नहीं कहा जाता, गाजी क्यों कहा जाता है? गाजी अब्बास या अब्बास से गाजी शहीद क्यों नहीं कहते? जबकि जनाब अब्बास वही शहीद हुए हैं, क्या सब हुए हैं? अली अकबर शहीद, कासिम शहीद, और मोहम्मद शहीद, खुर शहीद, हबीब शहीद, जौन शहीद, हर एक को शहीद। मगर जनाब अब्बास के जमाना में आता है गाजी अब्बास या अब्बास से गाजी। जबकि मौला अब्बास भी वही शहीद हुए जब सब हुए। मगर जनाब अब्बास को जब याद किया जाता है शहीद अब्बास या अब्बास गाजी अब्बास या अब्बास गाजी, शहीद अब्बास नहीं कहते। वजह क्या, सबब क्या है? सबब मैं उसको सुनाऊंगा जो मजमा जोरदार सलवात पड़ेगा। सवाल ध्यान में आ गया? जनाब अब्बास को
سے غازی، جبکہ وہی شہید وجہ سب ہوئے۔ اس کی وجہ تو بہت سے علماء نے بتائی ہے، میں ایک نئے زاویے سے بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ جس زمانے میں ہم اور آپ زندہ ہے زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمانہ جنگ و جدال کا زمانہ ہے، جنگ و جدال کا۔ ہماری عمر کے جو لوگ ہیں نا، انہوں نے کم سے کم 5 یا 6 جنگیں دیکھ لی۔ جو ہم سے بزرگ ہوں گے انہوں نے اور بھی جنگیں دیکھی ہوں گی۔ تو ان تمام جنگوں میں جو اسلحے استعمال ہوتے ہیں، ان اسلحوں کو کہا جاتا ہے رسمی اسلحہ۔ کون سا اسلحہ؟ رسمی اسلحہ۔ مثلا افغانستان پر حملہ ہوا، امریکہ نے کیا، کون سا اسلحہ استعمال کیا تھا؟ رسمی اسلحہ۔ ایران پر حملہ ہوا، کون سا اسلحہ ہوا؟ رسمی اسلحہ۔ ان تمام جنگوں میں جو اسلحے استعمال ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے رسمی اسلحہ۔ اس رسمی اسلحے نے ہمیں بتایا کہ کوئی اسلحہ غیر رسمی بھی ہے۔ اس رسمی اسلحے نے ہمیں بتایا کہ کوئی اسلحہ غیر رسمی بھی ہے۔ اب رسمی اسلحہ کسے کہتے ہیں اور غیر رسمی اسلحہ کسے کہتے ہیں؟ رسمی اسلحہ اس اسلحے کو کہا جاتا ہے جس کے استعمال کے بعد نقصانات کا، تباہی کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اندازہ لگایا جا سکے تباہی کا، نقصانات کا، انہیں کہا جاتا ہے رسمی اسلحہ۔ ایک ملک نے دوسرے ملک میں حملہ کیا، جنگ ختم ہوئی، انہوں نے حساب کر کے بتا دیا اتنا نقصان ہوا، اتنی تباہی آئی۔ یہ جو گورنمنٹ آپ کو لائسنس دیتی ہے، اس اسلحے کو کہا جاتا ہے رسمی اسلحہ۔ تو رسمی اسلحہ اسے کہتے ہیں جس کے استعمال کے بعد نقصانات کا اور تباہی کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اور غیر رسمی اسلحہ اسے کہتے ہیں جس کے استعمال کے بعد نقصانات اور تباہی کا اندازہ نہ لگایا جائے۔ جہاں اندازہ لگایا جا سکے رسمی اسلحہ، اور جہاں اندازہ نہ لگایا جا سکے غیر رسمی اسلحہ۔ اور یہ غیر رسمی اسلحہ پوری دنیا میں 9 ایسے ممالک ہیں جنہوں نے بنا رکھا ہے۔ 9 ایسے ملک ہیں جنہوں نے بنا رکھا ہے، اور 2 ایسے ملک ہیں جن پر استعمال ہو چکا ہے، اور آج تک وہ نقصانات اور تباہی کا اندازہ نہ لگا سکتے۔ بات پہنچی ہے تک۔ تو غیر رسمی اسلحہ اسے کہتے ہیں جس کے استعمال کے بعد تباہی کا اور نقصانات کا اندازہ نہ لگایا جا سکے۔ جہاں لگایا جا سکے رسمی اسلحہ، جہاں نہ لگایا سکے غیر رسمی اسلحہ۔ تو ان ممالک نے جنہوں نے بنا رکھا یہ غیر رسمی اسلحہ، جب ان سے کسی نے پوچھا یہ اسلحہ آپ نے کیوں بنایا ہے، تو آج تک ہمیں کوئی ایسا ملک نہ ملا جو یہ کہے کہ ہم نے یہ اسلحہ استعمال کرنے کے لیے بنایا۔ آج تک کسی نے نہیں کہا ہم نے اسلحہ استعمال کرنے کے لیے بنایا۔ جب بھی پوچھا گیا کہ ہم نے یہ اسلحہ استعمال کرنے کے تھوڑی بنایا، کیوں بنایا بھائی؟ کہ ہم نے اس لیے بنایا تاکہ اپنے دشمن ملک کو یقین دلا دیں کہ ہمارے پاس یہ اسلحہ ہے